ایک ایرانی کمانڈر ہے شمر، وہ گھوڑے پر سوار وہاں پہنچتا ہے اچھا اور وہ سیدھا خدام کے پاس جاتا ہے اچھا اور سب کے سامنے اسے دھمکاتا ہے۔ یہ صرف کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آئندہ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اور جب خدام نے ہمت کر کے پوچھا کہ اگر دیکھ لیا جی تو اس کا جواب تھا پھر میں تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ سرے عام تذلیل کا اعلان تھا۔ اور یہ سب دوسرے مسلمان مزدوروں کے سامنے ہو رہا تھا؟ جی بالکل، اور اسی لیے انہوں نے اسے اپنی اجتماعی بے عزتی سمجھا۔ تو ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا پہلا رد عمل یہ نہیں تھا کہ خدام کو بچائیں، بلکہ یہ تھا کہ شمر کو خبر کس نے دی۔ اچھا، یعنی شک فوراً اپنے ہی لوگوں پر گیا۔ بالکل، جبر کے ماحول میں سب سے پہلے کمیونٹی کے اندر کا اعتماد ٹوٹتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا وہ مخبر سامنے آیا؟ جی، ایک بوڑھی عورت نے مجمع میں سے ایک شخص ابو نصر کی طرف اشارہ کر دیا اوہ، اور اس نے روتے ہوئے اقرار بھی کر لیا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی؟ جی، اور اس کی وجہ اس پورے ظلم کے نظام کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ شمر نے اسے بلیک میل کیا تھا۔ بلیک میل کس طرح؟ شمر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ابو نصر زہرا پر نظر رکھے گا تو اس کے بدلے میں شاہی فوجی اس کی 2 جوان بیٹیوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ مطلب اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کی بیٹی کی عزت داؤ پر لگا دی۔ بالکل، اور اس پر لوگوں کا رد عمل بہت سخت تھا۔ ظاہر ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ لیکن پھر زہرا کے والد سعد نے ایک عجیب قدم اٹھایا۔ جی، انہوں نے ابو نصر کو معاف کر دیا۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اصل مجرم ابو نصر نہیں بلکہ وہ نظام ہے جس نے اسے مجبور کیا۔ صحیح، لیکن خدام نے تو معاف نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، خدام نے شمر سے انتقام لینے کا عہد کیا اور یہیں سے ایک ذاتی بے عزتی ایک بڑی مزاحمت کا بیج بن گئی۔ تو انتقام کا عہد تو ہو گیا، لیکن اس پر عمل کیسے ہوا؟ کیونکہ کہانی کا اگلا حصہ تو بڑا پراسرار ہے۔ جی، اگلی صبح خدام غائب تھا۔ غائب؟ ہاں، اور اس کے باپ سمیت سب یہی سمجھے کہ اسے ایرانیوں نے مار دیا ہے۔ یہ اس وقت کا عام خوف تھا۔ لیکن زہرا کو کچھ امید تھی۔ صرف زہرا کو، کیونکہ خدام نے اسے اشارتاً بتایا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے کہیں جا رہا ہے۔ اور پھر چند راتوں بعد وہ منصوبہ سامنے آتا ہے۔ شمر اپنی فوجی چوکی میں جشن منا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ناچ گانا، شراب، وہ پوری طرح غافل تھے۔ اور اسی غفلت کے عالم میں ایک تیر آتا ہے اور سیدھا شمر کی گردن میں لگتا ہے۔ جی، آر پار ہو جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد چوکی پر ایک قیامت خیز حملہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، حملہ آور اتنے منظم تھے کہ انہوں نے ایرانی سپاہیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور وہ چوکی کا مال و دولت لوٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ جی، یہ صرف ایک لوٹ مار نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز تھا۔ تو اگلی صبح ایرانی فوج کا رد عمل کیا تھا؟ وہی جو متوقع تھا، انہوں نے پوری بستی کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ اجتماعی سزا کی پالیسی تھی۔ اور وہ لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے؟ جی، انعام کا لالچ بھی دیا، اور پھر انہوں نے وہ سوال پوچھا جو ان کے خیال میں غدار کو سامنے لے آتا۔ کیا سوال تھا وہ؟ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کون غیر حاضر ہے؟ اور سب کی نظریں خدام کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ بالکل، اور جب انہوں نے خدام کو اپنے درمیان موجود پایا تو وہ ایک اطمینان کا سانس لیا۔ سب نے انہوں نے کیا جواب دیا؟ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا، کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ واہ، یعنی پوری بستی نے مل کر جھوٹ بولا؟ جی، پوری بستی نے۔ یہ اجتماعی مزاحمت کا پہلا کھلا مظاہرہ تھا۔ اس ایک جملے میں انہوں نے ایرانی اتھارٹی کو مسترد کر دیا۔ بعد میں جب خدام اور زہرا اکیلے میں ملتے ہیں تو خدام اس حملے کو اللہ کی مدد کہتا ہے۔ جی، لیکن زہرا اس سے سیدھا سوال پوچھتی ہے، سچ کہو خدام، شمر کا قاتل تم ہی تو نہیں؟ اور یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کرنے والے صحرائی ڈاکو اصل میں کون تھے۔ جی، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ عام ڈاکو نہیں تھے، یہ فوجی دستوں کی طرح منظم گورلا جنگجو تھے۔ اور ان کی حکمت عملی بھی بہت جدید تھی، اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک مکمل مہم تھی۔ اس کے 2 بازو تھے، ایک چھاپا مار گروہ جو دشمن پر حملے کرتا، اور دوسرا
دوسرا وہ نیٹ ورک جو آبادی کے اندر رہ کر مزاحمت کی آگ کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ جو اجنبی مسافر بستیوں میں آتے تھے اور خدام جیسے نوجوانوں سے ملتے تھے، وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے؟ بالکل، وہ ریکروٹرز بھی تھے اور انٹیلیجنس جمع کرنے والے بھی۔ اچھا، تو خدام کا وائے مونا دراصل اسی غوریلا اڈے پر جانا تھا؟ جی، وہ وہاں شمر کی چوکی کے بارے میں معلومات دینے گیا تھا۔ وہ اس حملے میں ان کا گائیڈ تھا۔ اور دوسرا بازو یعنی بزرگ، وہ بستیوں میں لوگوں کا حوصلہ بلند رکھتے تھے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یہ دراصل اسی غوریلا تحلیق کے لیے عوامی حمایت بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ اسے ایک مذہبی جواز فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو اس دوہری حکمت عملی نے ایرانیوں کو مکمل اندھیرے میں رکھا۔ بالکل، اور ان حملوں کا طریقہ کار بھی خاص تھا۔ وہ ایرانی فوج کو صحرا کی پیچیدہ گھاٹیوں اور ٹیلوں میں لے جاتے۔ یہ تو اس میٹرک وارفیئر کی بہترین مثال لگتی ہے۔ جی، ایک بڑی فوج کو اس کے مانوس ماحول سے نکال کر ایک ایسے علاقے میں لانا جہاں وہ بے بس ہو جائے، اور وہاں ان پر تیروں کی بارش ہوتی اور نقاب پوش حملہ آور حملہ کرتے۔ ہاں، چہرے ڈھکے ہوئے، صرف آنکھیں نظر آتی۔ وہ آسیب کی طرح حملہ کرتے اور غائب ہو جاتے۔ اور جو ایرانی بچ نکلتے وہ صحرا میں بھٹک کر پیاس سے مر جاتے۔ جی، ایرانی فوج کے لیے یہ ایک نہ نظر آنے والے دشمن سے لڑنے جیسا تھا۔ اور پھر ایک حملے کے دوران اس دشمن نے اپنا نام ظاہر کیا۔ ایک گونجدار آواز سنائی دی، زردشت کے پجاریوں، میں مسنا ہوں، اپنے بادشاہ کو بتا دینا کہ مسنا زندہ ہے۔ مسنا، تو یہ نام ایرانی فوج کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ تو یہ مسنا بن حارثہ تھے کون؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جنوبی عراق کے ایک قبیلے کا سردار تھے۔ انہوں نے ہی ایرانی سلطنت میں رہنے والے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ گوریلا تحریک شروع کی تھی۔ اور پھر انہوں نے اس مقامی مزاحمت کو ایک بڑی جنگ میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور اسی لیے فروری 633 عیسوی میں وہ مدینہ پہنچے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے۔ بالکل، یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ ایک گوریلا کمانڈر اب ایک ریاست کے سربراہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو خلیفہ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ جی، حضرت ابوبکر کا پہلا رد عمل ایک حقیقت پسند حکمران کا تھا۔ انہوں نے ایرانی فوج کی تعداد اور ان کے وسائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا سوال بالکل منطقی تھا کہ ایک چھوٹی سی فوج اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن مسنا کا جواب صرف جذباتی نہیں تھا، بلکہ ٹھوس دلائل پر مبنی تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر ایک آدمی اتنی بڑی سلطنت کی فوج میں دہشت پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے بھروسے پر ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کی مہم کا پروف آف کنسیپٹ تھا۔ اور پھر انہوں نے ایرانی سلطنت کی وہ کمزوریاں بتائیں جو شاید مرکز میں معلوم نہ ہوں۔ جی، یہ وہ مقامی انٹیلیجنس تھی جو صرف مصنعی ہی دے سکتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سلطنت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مطلب سیاسی بحران تھا؟ بہت شدید۔ خسرو پرویز کے قتل کے بعد صرف 4 سال میں درجن بھر سے زیادہ حکمران آئے اور گئے۔ تخت کے لیے خانہ جنگی چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نینوا میں بازنطینیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی شکست کا بھی ذکر کیا۔ جی، اس شکست نے ایرانی فوج کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا تھا۔ مسنا یہ بتا رہے تھے کہ یہ حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اور پھر انہوں نے سب سے بڑی خبر دی۔ ہاں، کہ ہیرا کا حاکم جو عراق میں تھا وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور مدینہ کی فوج کا منتظر ہے۔ یہ تو ایک گیم چینجر تھا، مطلب دشمن کے علاقے میں ایک محفوظ بیس۔ بالکل، ایک مقامی اتحادی۔ یہ صرف حملہ نہیں بلکہ ایک ایسی مہم بن سکتا تھا جسے مقامی حمایت حاصل ہو۔ ان تمام دلائل کو سن کر خلیفہ قائل ہو گئے۔ جی، اور ان کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسنا کی بصیرت سے کس قدر متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مسنا، تجھ پر رحمت ہو، میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ اور انہوں نے فوراً اپنے سالاروں کی مجلس سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہیں سے اسلامی فتوحات کے ایک نئے اور فیصلہ کن باب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چنگاری، مطلب خدام کی ایک ذاتی بے عزتی، ایک ایسی آگ میں بدل گئی جس نے آخرکار پوری ساسانی سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہی تو تاریخ کا ایک اہم سبق ہے۔ بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹے مقامی واقعات سے شروع ہوتی ہیں، لیکن انہیں ایک بڑی تحریک میں بدلنے کے لیے مسنہ جیسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، جو نہ صرف لڑنا جانتی ہو بلکہ صحیح وقت پر صحیح جگہ مدد مانگنا بھی جانتی ہو۔ بالکل،
ان کا مدینہ جانا اتنا ہی اہم تھا جتنا ان کا صحرا میں لڑنا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے، اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔